السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک اور جناب بہت خوش ہوں گے۔ اچھا، میرا جو ہے یہاں سے ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں جتنا مرضی سٹریس ہو، چاہے ہاؤس وائف ہیں یا جو خواتین جاب کرتی ہیں، جتنا مرضی ہمیں سٹریس ہو، ہم اپنے سٹریس کو کم کس طرح کر سکتے ہیں، سٹریس کو ختم کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو جو ہے ہیپی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں سٹریس کن چیزوں سے آتا ہے۔ سٹریس ہمیں دو چیزوں سے آتا ہے، یا پھر کسی سچویشن سے آتا ہے یا پھر ہماری سوچوں سے آتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ سٹریس ہمیں کن دو چیزوں سے آتا ہے۔ مطلب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ہمیں سٹریس ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں کسی کی بات پسند نہیں ہوتی، کبھی ہم کسی ایسے لوگوں سے مل جل رہے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سٹریس ہو رہا ہوتا ہے، یا کچھ ایسے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں سٹریس ہو رہا ہوتا ہے، ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور یا پھر ہماری سوچوں سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یا کسی بھی چیز کو بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بار بار سوچنا بھی ایک سٹریس ہی ہے، ایک خود کو ٹینشن دینا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو سٹریس ہے نا، ہمیں ڈیفرنٹ چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر سے ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے ماحول سے ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے لوگوں کے بیہیویئر سے ہو سکتا ہے، اور اگر آپ باہر کام کرتی ہیں تو آپ کو ورک پلیس پر بھی سٹریس ہو سکتا ہے، یا وہاں کے لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے بھی آپ کو سٹریس ہو سکتا ہے۔ اچھا، زیادہ تر سٹریس پتہ ہے ہمیں لوگوں کی نیگیٹو باتوں سے ہوتا ہے، اور بار بار سٹریس میں رہنے کی وجہ سے پتہ ہے ہمیں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہر وقت سر میں درد رہتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں، کہیں چیز رکھ کے بھول جانا، کوئی بات کر کے بھول جانا، کسی نے ہمیں کام کہہ دیا ہم نے بھول جانا، مطلب کہ یہاں تک کہ ہمیں رات کو نیند سے بھی صحیح نہیں آتی۔ اکثر اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ ساری رات ہم خود تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں، ہم کسی بات کو بہت زیادہ اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں تو ہمیں سٹریس ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ نا ہمیں لوگوں کا بیہیویئر جو ہے نا بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے، بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت اچھے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیں ان کی باتیں ہیں کہ چپ ہونے کا وہ نام ہی نہیں لے رہے ہوتے، وہ بس ایسی نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں صرف دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں صرف ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات بہت سے ولاگز میں کی ہے کہ اپنی کمپنی اچھی رکھیں، اپنا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نیگیٹو بات نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی آپ کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس بات بول دیتے ہیں، چاہے اگلے انسان کو اچھی لگے یا بری لگے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بات بری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ہم سن لیتے ہیں، تب چپ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، نہ پھر ہمیں وہ بات رات کو سکون لینے دیتی ہے اور نہ دن کو سکون لینے دیتی ہے۔ بس ہم اسی بات کو سوچی جا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے وہ بات مجھے کیوں کی، اور ہم اس بات پہ بھی پچھتاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس کو جواب وہیں پر کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں اس کو ٹوک دیا یہ والی بات کرنے سے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں گے، ان کی کوئی بات ہی نہیں آپ کو سننے کو ملے گی، تو یقین کریں آپ کا سٹریس بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ اپنی سیلف کیئر کی طرف دھیان دیں۔ ایک ہاؤس وائف کے اوپر گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا خیال بھی رکھیں۔ جب ہسبینڈ تیار ہو کے آفس چلا جاتا ہے، بچے تیار ہو کے اسکول چلے جاتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد آپ بھی اٹھ کر تیار ہو جایا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ تیار ہونے سے آپ اچھا فیل کریں گی، جو آپ کا سٹریس ہوگا وہ ایک دم سے غائب ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔
اور دوسری بات، صرف اتنا کام کریں جتنی آپ کی باڈی آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ کہ آپ اتنا کام کریں کہ خود کو آپ تھکا دیں۔ اچھا، اگر آپ سیپریٹ رہتی ہیں نا تو آپ کو گھر کے کام مینیج کرنے میں آسانی ہوگی، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو آپ کو گھر کے کام مینیج کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، آپ کی نند ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، تو کوشش کریں کہ کام جو ہے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں، نہ کہ آپ سارے کام کا لوڈ اپنے اوپر لے لیں، سارا پریشر اپنے اوپر لے لیں اور آپ جو ہے اپنی باڈی کو بہت زیادہ تھکا دیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے، اور وہ چیز ہے جو بہت زیادہ سٹریس میں لے جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، آج ہماری کوئی اچھی جاب ہوتی، کاش ہمارا یہاں رشتہ نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے اس انسان سے شادی نہ کی ہوتی، یا میں نے غلط گھر میں شادی کر لی ہے۔ مطلب بہت ساری ماضی کی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، اور ہم جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیے، ہم یہ کیوں نہیں کر پائے۔ مطلب یہ سب جو ہوتی ہیں نا، یہ نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے ماضی کو اپنے مستقبل میں کبھی بھی نہ لے کر آئیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ اپنا فیوچر سنوار سکتے ہیں۔ جو غلطیاں آپ نے اپنے ماضی میں کی ہیں ان کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ بیٹھ کے ان کو سوچتے رہیں اپنی زندگی میں کچھ کرنے کی بجائے۔ حالات کچھ بھی ہوں، سٹریس جتنا مرضی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تھوڑا سا مشکل وقت ہمارے اوپر آ جاتا ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا حال اچھا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہمارے تھوڑے سے برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو حالات جس طرح کے مرضی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھے ہونے کی دعا کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ شکوے شکایتیں جو ہے نہ کیا کریں۔ اپنے ذہن کو ڈپریشن میں نہ لے کر جایا کریں، اٹھ کر کسی کام میں لگ جایا کریں، جس سے آپ کو بات کرنا اچھا لگتا ہے اس سے بات کر لیا کریں، اپنے رشتہ داروں سے مل لیا کریں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ لائف کو جو ہے جتنا ہو سکتا ہے سمپل طریقے سے گزاریں۔ جتنی آپ کی لائف سمپل ہوگی اتنا آپ لوگ ٹینشنوں سے دور رہیں گے۔ جتنا آپ لائف کو مشکل بناتے جائیں گے، چیزوں کی بھاگ دوڑ کے پیچھے پڑتے جائیں گے، چیزوں کی لالچ میں پڑتے جائیں گے، اچھا یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کو حسد کی طرف لے جاتی ہیں، تو جتنا آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے کہ مجھے وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی کرنا ہے زندگی میں، وہ بھی کرنا ہے، تو آپ کی لائف جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی جائے گی۔ تو جتنا ہو سکتا ہے سمپل طریقے سے لائف گزاریں، اتنا ہی آپ زندگی میں خوش رہیں گے، اور اتنی ہی آپ کی لائف جو ہے اچھی گزرے گی، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے نا تو اس کو شو نہ کروایا کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہے، آپ کے پاس ایک بڑی گاڑی ہے، مطلب آپ کے پاس کوئی بھی اچھی چیز ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اپنی چیزوں کو شو نہ کروایا کریں۔ جب آپ لائف کو سمپل طریقے سے گزارنا شروع کر دیں گے، نیگیٹو باتیں ذہن میں نہیں لے کر آئیں گے، اپنی چیزوں کو شو کروانا چھوڑ دیں گے، ایک اچھے سے سمپل انسان بن جائیں گے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے نا، تو آپ کی لائف بہت اچھی گزرے گی۔ شکوے شکایتیں بند کر دیں گے لوگوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سٹارٹ کر دیں، یقین کریں آپ کی لائف بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اچھا جناب، تو یہ ہے میری آج کی شاپنگ۔ یہ بیگ میں نے 800 کا لیا ہے، یہ کچھ ٹنکر ریزر لیے ہیں جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، ایک گلیمرس کا فیس پاؤڈر لیا ہے، یہ فیس پاؤڈر بہت زیادہ اچھا ہے، میرا جو شیڈ ہے 01 ہے، آپ اپنے شیڈ کے حساب سے لے لیں، بہت اچھا ہے، 500 کی رینج میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ اور یہ بس میں نے سردیوں میں پہننے کے لیے شوز لیے ہیں۔ ولاگ پسند آیا تو لائک کر دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔